السلام علیکم۔ اب آیا کہ جیسے کہا کہ بھائی یہ قرآن کے علاوہ ہی اللہ نے اپنی کتابیں کیوں کسی پر نازل کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ان کا سوال ہے۔ اور گو کے سوال تو ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اب بھی اللہ کسی پر نازل نہیں کرا تو اللہ کیا کسی کو مخصوص چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے کہ بس اسی کو دیں گے اور باقی کو نہیں دیں گے؟ تو ان کی کوئی رشتہ داری ہے یا ان کی کوئی محنت ہے یا کیا کچھ ہے، کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ قرآن میں دیکھیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 33، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اگلی آیت بھی لے لیں 34ویں کہ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اب جو ان کا یہ فتح جالندی صاحب والا ترجمہ ہے کہ خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں پر منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض کے اولاد تھے اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ روایتی ترجمے سے تو آپ کو جواب مل رہا ہے کہ اللہ نے آدم، نوح اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو ہی چن لیا ہے، باقی آپ تو کچرے کے ڈھیر ہیں، آپ کو اللہ نے نہیں چنا، تو آپ کیوں اس پیچھے پڑ رہے ہیں؟ کیا کچھ ہے؟ سلام علیکم۔ پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس قیمتی اور قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر دبائیں تاکہ آپ سب کو آنے والی ویڈیوز کا لنک یوٹیوب کی طرف سے بذریعہ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹلی مل جایا کرے۔ شکریہ۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اگر قرآن سے رغبت پیدا ہو جائے تو براہ کرم لائک کے بٹن کو بھی کلک کر دیا کریں۔ ڈاکٹر شہاب عالم کے ان پیغامات کا مقصد تمام سننے اور دیکھنے والوں کو قرآن کی صحیح فہم مل جائے اور مروجہ تراجم سے نجات دلائی جا سکے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ اللہ نے ہی کسی کو چن لیا ہے کہ بس اسی خاندان میں دیا جائے گا؟ کیا اللہ کے یہاں بھی نومینیشن ہوتا ہے، نامزد کیا جاتا ہے؟ تو وہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ یعنی ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم میں سے آج کے دور میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا اور پہلے والوں کو کیا گیا؟ تو کیا اللہ کے پاس اس کی کوئی کیٹیگری ہے؟ تو یہ ترجمے سے بات کچھ بنتی نہیں ہے، سارا الزام اللہ کے اوپر دھر دیا جاتا ہے۔ ذرا اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ سے منتخب ہو جاتے ہیں، اللہ نہیں منتخب کر رہا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو صاف کروانا پڑتا ہے، چنوانا پڑتا ہے، یعنی منتخب کروانا پڑتا ہے، صاف ستھرا ہو کر آنا پڑتا ہے۔ کون لوگ آتے ہیں؟ آدمہ، جن کے اندر آدمیت آ جاتی ہے، انسانیت آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کریں تو آپ بھی اللہ کی طرف منتخب ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی چننے کی طرف بلا رہے ہیں، آپ اللہ کو چن رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کو چنے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدمہ، بے شک اللہ سے اپنے آپ کو وہ منتخب کروا رہے ہیں جن کے اندر آدمیت ہے۔ ونوحن، اور پھر وہ ہمارا حکم لیتے ہیں، ہماری وحی لیتے ہیں۔ نوحن کا مطلب ہماری وحی لینے والے۔ سب سے پہلے آپ کے اندر آدمیت آئے گی، انسانیت آئے گی۔ جب انسانیت آ جائے گی تو پھر آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اللہ کی وحی کو سمجھیں گے کہ کیا ہے۔ والا ابراہیم، اور پھر وہ دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار پر ہو جائے گا۔ آل کہتے ہیں طریقہ کار والوں کو، اولاد کو نہیں کہا جاتا یا خاندان کو نہیں کہا جاتا، اور ابراہیم کہتے ہیں برہان سے بات کرنا، دلیل سے بات کرنے والے کو۔ تو پھر وہ دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار پر آ جاتا ہے۔ والا عمران، اور پھر وہ عمرانیات کے طریقہ کار پر آ جاتا ہے۔ جیسے آج ایک عمرانی معاہدے کی اشد ضرورت ہے، ساری دنیا میں کورونا کی وجہ سے معاشیات بند ہے، اقتصادیات بند ہے، ہر شعبہ بند ہے، سوائے یہ چند ڈاکٹرز کے علاوہ میڈیکل یا پھر حکمراں طبقہ جو بیٹھ کر فنڈ لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں اس وقت عمرانیت جو ہے، یعنی کہ معاشی بحران آیا ہوا ہے، تو یہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ عمرانیات کے طریقہ کار اللہ کہہ رہا ہے، یہ عمران کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ معاشرتی آداب، یعنی معاشرے میں کیسے چلا جائے، معاشرے کے قوانین کیا ہو، اس کو عمران کہا جاتا ہے۔ تو وہ عمرانیات کے طریقے پر آ جاتے ہیں علی العالمین، تمام حالتوں پر۔ تو آپ اگر سب سے پہلے اللہ سے اپنے آپ کو منتخب کروانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی طرف اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر آدمیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، پھر آپ اللہ کے وحی کو سمجھنے والے ہوں، پھر اس کے بعد آپ دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار پر آ جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایک عمرانیات کے طریقہ کار پر آ جائیں جو تمام حالتوں پر لاگو ہو۔ دنیا بھر میں ہر ایک عمرانی معاہدہ الگ الگ ہو سکتا ہے جیسے جہاں کے حالات ہیں۔
کہیں کم ذہن والے ہیں، کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں، کہیں کم ترقی یافتہ ہیں، کہیں پیسے زیادہ ہیں، کہیں زراعت زیادہ ہے، کہیں صنعت زیادہ ہے. تو ایک ایک کیٹیگریز وائز الگ الگ. تو وہ عمرانی معاہدہ بھی ہر علاقے کا الگ الگ بنے گا. تو اسی لیے العالمین کہہ رہی ہے کہ تمام حالتوں پر جس طرح بھی ہو اس طرح سے ہوگا، لیکن یہ آپ کو منتخب ہونا پڑے گا. ذریتم بعضھا من بعض. ذریت کہتے ہیں پھیلانے والے کو. اولاد کو بھی اس لیے ذریت کہا جاتا ہے کہ اس سے نسل پھیلتی ہے. تو ذریتم بعضھا من بعض، پھیلانے والے ہیں اس کے بعض میں سے ہی. یعنی اب جو لوگ اس طرح سے آتے ہیں ان میں سے ہی بعض پھیلانے والے ہوتے ہیں، سارے کے سارے نہیں ہو جاتے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، علم والا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ کون لوگ آتے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ لوگ تو آ گئے، اب قرآن کیسے نازل ہوا، کیا کچھ ہوا؟ اصل میں بہت پیچیدہ سوال ہے اور اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی اور گھنٹوں لگ جائے گا. تو میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے مختصراً کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ کیسے کیا کچھ ہوتا ہے. سورہ نمبر 42 یعنی الشورى اور آیت نمبر 51-52 یہ ہے: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. یہ فتح جالندی صاحب والا ترجمہ ہے کہ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القاء کرے. بے شک وہ عالی مرتبہ، عالی رتبہ اور حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے. تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک ہے محمد تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو. یہ تو ان کا روایتی ترجمہ ہے. اور اس ترجمے سے بھی بات کسی حد تک سمجھ میں آ رہی کہ یہاں انہوں نے کیا کہہ دیا کہ کسی آدمی کے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے. لیکن اب کیا یہ الہام کے ذریعے کر سکتا ہے، پردے کے پیچھے سے کر سکتا ہے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہ القاء کر دے؟ تو یہ انہوں نے اس طرح سے 3 طریقے بتائے ہیں جو ان کے خیالات میں ہے. لیکن یہ بات کچھ صحیح نہیں بیٹھتی ہے، کیوں پھر اگر اللہ الہام کے ذریعے کسی سے کرتا ہے تو نبی پر بھی صرف الہام ہوا تھا، آج الہام آج بھی ہوتا رہے گا، یا پردے کے پیچھے سے کوئی فرشتہ آئے گا وہ بتائے گا، یا کسی پردے کے پیچھے سے ویسے ہی کوئی اسکرین شاٹ کر کے دے دے گا؟ تو یہ ہے کیا؟ ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. اب یہاں پر لفظ ہے وما کانا لبشر، نہیں ہے کسی آگہی دینے والے کے لیے. بشر کہتے ہیں آگہی کو، اسی لیے بشیر آگاہی دینے والا. خوشخبری اس کا ترجمہ کسی حال میں نہیں بنتا. جو عام طور پر لوگ بشیر کا خوشخبری دینے والا یا بشر خوشخبری والا یا آدمی کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. بشر کہتے ہیں آگہی کو. تو نہیں ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے ان یکلمہ اللہ، یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے. آج آپ آگاہی دے رہے ہیں یا میں آگاہی دے رہا ہوں یا کوئی بھی اور آگاہی دے رہا ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ ہم سے یوں ہی کلام کر لے. تو یہ ہے کیا چیز؟ نہیں ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی اللہ اس سے بات کرے. الا وحیا، صرف وحی ہے. یعنی وحی کیا ہے؟ اب وحی اس وقت ہمارے پاس قرآن کی صورت میں وحی موجود ہے، اس لیے اللہ ہم سے جو کلام کر رہا ہے، ہم سے جو بات کر رہا ہے، وحی کے ذریعے کر رہا ہے. ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ہم اس میں پوچھ رہے ہیں، ہمیں اس میں جواب مل رہا ہے، بتدریج ملتا ہے جو آدمی سمجھنا چاہتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی آگاہی دینے والے ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، صرف وحی کے ذریعے. یعنی وحی جو حکم کیا گیا ہے، وحی کی گئی ہے، وہی اس وقت قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اگلا استعارہ او من ورائی حجاب. حجاب کہتے ہیں ایک آڑ کو، اس لیے پردے کو بھی حجاب کہا جاتا ہے، جو عورتیں منہ ڈھانپ لینے کے لیے حجاب لگا رہے ہیں. اور ورے کہتے ہیں پرے کو، یعنی اس سے ہٹ کر. تو کسی آڑ کے پرے سے. اب یہ آڑ یہ یعنی حجاب جو ہے، حجاب کے ورے یعنی کسی آڑ کے پرے سے، یہ کیسے ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے سورج نکلتا ہے، چاند نکل رہا ہے، رات اور دن ہے، آپ دنیا پر غور و فکر کر رہے ہیں، اپنی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح بچپنے سے بڑے تک جا رہے ہیں، اب کی حالتیں چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ ایک بے فکری کی حالت میں تھے بچپن میں،
بتدریج بڑھتے ہیں، سوچ بچار کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر بہت ساری حالتیں آتی ہیں. آپ پھر غمگینی حالت میں بھی آتے ہیں، خوف کی حالت میں بھی آتے ہیں، اور کہ غنی والے حالت میں بھی آ جاتے ہیں، بے پرواہ بھی رہتے ہیں، پریشانی کی حالت میں بھی آتے ہیں. مختلف حالتیں ہیں جو انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن جب آپ غور تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، بحث یا الجھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا حل بھی مل رہا ہوتا ہے. تو اس کو کہا گیا من ورائی حجاب. یہ ایک آڑ ہے، ایک آڑ کے پرے سے ہے. آپ نے اس پر غور کیا کہ واقعی یہ روزانہ رات دن کا ایک وقت کے حساب سے چلنا یا سورج چاند کا اپنے ایک حساب سے چلنا ہے، کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں کر پا رہا، یہ سب کچھ کیا ہے. تو پھر اس طرح سے بھی آپ اللہ سے کلام کر سکتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. یا تیسرا سلسلہ کیا ہے کہ اور یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء، یا بھیج دے ایسا پیغام دینے والا، پس وہ حکم کرے اس کے ضابطے پر جو یہ چاہت ہے. اللہ نے جس چاہت کے تحت، اپنے جس ضابطے کے تحت جو حکم کیا ہے، اسے کوئی پیغام دینے والا بتا دے. جیسے مثال کے طور پر آج پیغام ابھی میں دے رہا ہوں قرآن سے، تو یہ آپ کو احکامات کے ذریعے بتا رہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. آپ میں خود اتنی صلاحیت نہیں رہی کہ آپ خود سے سمجھ سکیں، تو کوئی ایک ایسا پیغام دینے والا آ گیا. پہلی صورت وحی کے ذریعے، جو میں سمجھ رہا ہوں وحی کے ذریعے، اور بھی لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، سب کو وہی، ہر ایک کے پاس وہی موجود ہے قرآن کی صورت میں، جو چاہے اس سے سمجھے. دوسرا ہے ورائے حجاب، کہ آپ کائنات پر غور و فکر کر لیں، اپنے ذات میں غور و فکر کر لیں، کسی بھی طرح سے غور و فکر کریں. آپ کہیں بھی کسی آڑ سے آپ کوئی بھی ہدایت لے سکتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں. یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام دینے والا آ جائے جو اللہ کی چاہت کے مطابق اس کے ضابطے پر آپ کو احکامات سمجھا دے. انہ علی حکیم، اور بے شک وہ تو بلندتر حکم دینے والا ہے. نہیں، اللہ کے احکامات ہی بلندی والے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو کبھی بھی پستی کی طرف لے کر نہیں جائے گا، بلندی ہی کی طرف لے کر جائے گا. اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ ترقی کرتے رہیں گے، اوپر جائیں گے. ترقی یہ نہیں کہ مادی ترقی نہیں، آپ کی علم سطح بلند ہوگی، آپ اس پر بات کر سکیں گے، آپ خوف اور حزن سے نکلیں گے. یہ بلندی بہت ساری بلندی ہے. ایک وہ بھی ہے کہ اگر وہ معاشرہ ایسا بن جائے تو آپ ترقی یافتہ معاشرہ بھی بن جائیں گے، آپ سپر پاور بھی بن جائیں گے. اب اگلی آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، ہم نے حکم کیا ہے، الیکا، تمہاری طرف، روحم من امرنا، اپنے معاملات میں سے احکامات. اللہ نے اسی طرح ہم پر بھی حکم کیا ہے. ہم بھی کہیں خود سمجھ رہے ہیں، کہیں کسی پردے کے آڑ سے سمجھ رہے ہیں، یا کہیں ہمیں بھی کوئی پیغام دینے والا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے آیت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں آخری حرف آخر نہیں ہوں، اور نہ میں ہر درم ہوں. کوئی مضبوط دلیل کے ساتھ، کسی مضبوط آیت کے ساتھ سمجھائیں. اگر بات آپ کی مضبوط ہوئی، دلیل والی ہوئی، میں اسے مان لوں گا. تو اسی طرح ہم نے حکم کیا تمہاری طرف، اور احکامات اپنے معاملات میں سے دیے ہیں. ما کنت تدری ما الکتاب، تمہیں تو یہ ادراک ہی نہیں تھا کہ الکتاب کیا ہے. ولا الایمان، اور نہ ایمان یعنی ماننا کیا ہے، تمہیں اس کا بھی ادراک نہیں تھا. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور لیکن ہمارے تابع داروں میں سے جو ہم سے چاہے اس کتاب کے ذریعے ہم سے ہدایت لے لے، ہم نے اسے روشنی بنا دیا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم ضرور ہدایت دینے والے ہو صراط مستقیم کی طرف، یعنی ڈٹ جانے والے راستے کی طرف تم ضرور ہدایت دینے والے ہو. نہیں، آپ جب اس طرح سے آئیں گے، پروسیجر کے تحت آئیں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، تو یقیناً آپ بھٹک نہیں رہے، آپ صحیح راستے ہی کی طرف جا رہے ہیں. جو پروسیجر ہے وہ اس طرح سے ہے. تو ایک تو یہ آ گیا کہ یہ کس طرح سے احکامات اللہ کے آتے ہیں اور کیا کچھ آتا ہے. تو میں اگر وضاحت پر چلوں تو ہر ایک کی وضاحت دینے میں پھر زیادہ وقت چاہیے. بس اسی پر اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم. کوئی اور سوال ہو تو بعد میں کر سکتے.